تو یہ سمجھے کہ ایکچوئل آغاز کربلا کا 28 رجب کو ہو چکا تھا، چونکہ وہ بیعت طلب کی تھی اور بیعت طلب کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مدینہ شہر میں رہنے کی، لہذا وہاں سے وہ جو سفر شروع ہوا 28 سفر کو، تو اس کے بعد پھر امام نے سب سے زیادہ مناسب یہ سمجھا کہ اس شہر سے بھی زیادہ قابل احترام شہر ہے مکہ معظمہ، اور اس کو اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی مجرم بھی اس شہر میں داخل ہو جائے، مکہ شہر میں داخل ہو جائے، تو مجرم کو بھی مارا نہیں جاتا، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے دوسرے ذرائع ہیں کہ اس کو دوسرے ذرائع سے کس طرح سے پکڑا جائے اور کیسے اس کو انجام تک پہنچایا جائے، مگر اگر کسی بھی شخص کا قاتل بھی شہر مکہ کے اندر داخل ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کا رول، جی اسلام کا رول ہے اور سارے مسلمان اسے مانتے ہیں۔ تو ایسے قابل احترام شہر کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کیا اور مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ تو مدینہ سے پہلا سفر کربلا کی طرف نہیں ہے، مدینہ سے پہلا سفر مکہ کی طرف ہے۔ اگر اجازت ایک سوال لے لیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ وعلیکم السلام اصغر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سبت صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اقبال حسین صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ بہت دعائیں آپ کی۔ علامہ صاحب میرا تقریم سے ان کو سلام اور آداب، اور ہمارے نوجوان اس وقت جنہوں نے کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ عباس علمدار کے حوالے سے بھی کوئی ہمیں نوحہ سنائے۔ بالکل بس میرے ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ محرم کا فلسفہ ٹھیک ہے پورا تشریح کے ساتھ ہمیں سمجھائیے تاکہ نئی نسل کو سمجھ میں آئے، کیونکہ وہ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ اس وقت صرف 72 آدمی تھے اور اتنا بڑا یہ تھے، تو یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے؟ آئے محمد پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو اس وقت کیا وہ لوگ کو کوئی اور سننے سنانے والا نہیں تھا؟ میرے بچے جو نواسے پوتے ہیں نا، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں ان کو جواب تو دیتا ہوں اپنی مطلب طریقے سے، وہ آپ کے حوالے سے، علامہ صاحب کے حوالے سے اور زیادہ۔ اور ایک سوال اور ایک بچے نے پوچھا ہے کہ ڈیڈی ہم لوگ یہ جو صدقہ کرتے ہیں نانو، تو یہ صدقہ کی قسمیں کیا ہوتی ہے؟ کیا صدقہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر سے اپنے حصے کا کوئی گوشت کھا سکتے ہیں؟ حالانکہ میرے ساتھ آج تک نہیں ہوا، لیکن اس نے بچے نے میرے لیے سوال کر ڈالا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہم جو نیاز کرتے ہیں، نظر و نیاز ہم جو بانٹتے ہیں پھرتے ہیں، سب جگہ ہم دیتے ہیں، تو اس وقت مسلم اور غیر مسلم کسی کو بھی دینا واجب ہے، وہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اصغر صاحب۔ اگر ایک اور کال ہے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا فرما رہے ہیں اور کہاں سے؟ جناب الطاف سمر بات۔ ہیلو، آپ کی آواز ہمیں بہت کم آ رہی ہے۔ ہلو جی آپ فرمائیے۔ جی میرا کوشچن ہے جی صاحب کہ تقریباً ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، فقہ جعفریہ ہو یا کوئی بھی فقہ ہو، جی جی، کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تو شہادت کا ذکر ہم سب کو پتہ ہے اور تقریباً ایک ہی کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کا دشمن تھا یزید، جی جی، اس کی موت کے حوالے سے چلا کہ اس کی موت کیسے ہوئی؟ بہت سی روایت ملتی ہیں فقہ جعفریہ میں ہی۔ سوال آپ کا سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ۔ اس پہ بھی یہ جو آگا جی ہم نے جو درخواست کی ہے انشاءاللہ اس میں یہ تمام تفصیل مجھے امید ہے کہ جہاں سے آگا جی نے سٹارٹ لیا ہے، فلسفہ بھی جو اصغر صاحب کا سوال تھا، شہادت بھی، یہ سب اس میں آئے گا۔ اگر ایک اور کال اگر اجازت ہو تو میں لے لوں۔ ہاں میرے خیال میں کال شروع ہی کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی ریحان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ریحان صاحب۔ جی پہلے تو عامر صاحب کو سلام کروں گا میں، اور مشتبہ صاحب کو۔ جناب یہ مجھے بات کرنی ہے مشتبہ صاحب سے کہ ان کا نوحہ سننا تھا مجھے۔ جی جی فرمائیے۔ نوحہ سنا دیں مجھے بی بی زینب میں۔ بالکل ابھی سناتے ہیں انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ہم پروگرام آگا جس سے جو شہادت کے حوالے سے، ایام اعزاء کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ لے لیں، اور انشاءاللہ کہیں نہیں جائیں گے، مشتبہ انشاءاللہ یہی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ العزیز محرم کے حوالے سے ان سے بھی نوحہ سنیں گے آپ کی فرمائش کے مطابق۔ بہت بہت شکریہ۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ میں جو جواب دے رہا ہوں کافی طولانی ہے، بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو سوال، پہلا جو سب سے پہلا سوال ہے وہاں سے جہاں آپ نے بات کی تو اصغر صاحب کا ہم سوال پہلے لے لیتے ہیں جی، کہ فلسفہ جی
شہادت. صحیح. اس کے بارے میں آپ جو فرما رہے تھے. جی ہاں، اس میں بات وہی ہو جائے گی کہ یہ سوال جو ہے بنیادی طور پر شاید ہو سکتا ہے 3 لفظوں کا، مگر اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ فلسفہ کربلا سمجھانا. خود فلسفہ کربلا ایسا عنوان ہے کہ جس پر ہمارے علماء نے عشرے پڑھے، تو اس میں یعنی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ جس کو بہت 2 لفظوں میں سمجھا جائے. یوں سمجھ لیجئے کہ جو حالات پیش آئے تھے جی اس کے تحت امام کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے یہ کہ کربلا کے میدان میں تشریف لے جاتے. صحیح. اور دین اسلام کو بچانے کے لیے جتنی قربانی وہ دین مانگ رہا تھا وہ ساری قربانی دینے کے لیے امام تیار تھے. صحیح. چاہے وہ 110 برس کے رسول کے بوڑھے صحابی کی قربانی ہو یا خود اپنے ششمہ علی اصغر کی قربانی ہو، ساری قربانی وہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے تاکہ اپنے نانا کا دین باقی و سلامت رہے. اچھا آقا جی، وہ جو عدنان صاحب کا سوال تھا کہ زیارت کی ایسی، ابھی ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا کہ آپ عراق کی زیارت بھی ہو کر آئے، امام حسین علیہ السلام کے روزے پر بھی ہو کر آئے، تو کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارت ایک ساتھ ہو یا ایسا کچھ؟ جی ہاں، اس میں تو بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو فقط زیارات ہی کے عنوان سے مخصوص ہیں. جی لیکن میرے خیال میں ان میں بھی سب سے زیادہ بہتر اور معتبر کتاب خود مفاتیح الجنان ہے. اور مفاتیح الجنان میں پورے 14 معصومین کی الگ الگ زیارتیں موجود ہیں. بإمانہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زیارت ہے، خود شہزادی کونین کی الگ زیارت ہے، امیر المومنین کی الگ زیارت ہے. ہر ایک کے پورے زیارت کے چیپٹر بنے ہوئے ہیں اور ان چیپٹرز کے حساب سے ان کی الگ الگ زیارتیں لکھی ہوئی ہیں. بلکہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں یہاں تک کیا ہے کہ اگر کسی معصوم کی ایک سے زیادہ زیارت ہے، مثلا چھٹے امام اپنی جد کی زیارت کو تشریف لے گئے کربلا، تو انہوں نے اپنی زیارت پڑھی. ان سے پہلے ان کے والد 5ویں امام کربلا تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنی زیارت پڑھی. پھر 8ویں امام تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنی زیارت پڑھی. تو اس طرح سے ایک معصوم کی کبھی کبھار 3 4 5 6 7 زیارتیں الگ الگ معصوم کے حوالے سے ہیں. تو وہ ساری مفاتیح الجنان میں اس ترتیب سے مرتب ہیں کہ وہ جتنی زیارتیں چاہیں کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عدنان صاحب کو جواب میں. دوسرا یہ کہ کسی بھی بک سٹور میں بہت ساری کتابیں ہیں، اپنے حساب سے آپ یہ لے سکتے ہیں. اگر جی ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک کالر لے لیتے ہیں اگر اجازت ہو. السلام علیکم. السلام علیکم، میں مسز بختیار بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز بختیار. جی، یہ میں ماہ محرم کے بارے میں، اعمال کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. یہ روایت ہے، یہ مفتاح الجنہ سے میں کوٹ کر رہی ہوں. رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھے اور صبح کو جو سال کا پہلا دن ہے روزہ رکھے، وہ اس شخص کی طرح جس نے سال بھر نیکی کی پابندی کیا، وہ تمام سال محفوظ رہے گا اور اگر موت آ گئی تو جنت میں جائے گا. اور اسی طرح تیسرے روزے کے بارے میں بھی فضائل ہیں. تو کیا ہم یہ اعمال کر سکتے ہیں؟ بہت بہتر بی بی، اگر یہی سوال لے لیتے ہیں. ہاں، یہ بالکل رجاء کی نیت سے سارے اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں. جی. ایسا نہیں ہے کہ محرم کے پہلے عرصے میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جو بات یہاں کہی گئی ہے زیادہ بہتر ہے کہ محرم کے ابتدائی ایام میں روزہ رکھا جائے، زیادہ بہتر ہے. چنانچہ پہلی تاریخ کو یا تیسری تاریخ کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا ہے روزہ رکھنا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اعمال بالکل انجام دیے جا سکتے ہیں. اچھا اگر جو اصغر صاحب کا سوال تھا اس میں ایک سوال صدقے کا تھا. جی. اس کے ساتھ انہوں نے ایڈیشن یہ کیا کہ وہ بچوں نے ان کو سوال کیا کہ صدقے کا گوشت یا ایسی چیز کیا وہ ہم خود کھا سکتے؟ یہ ایک مطلب عجیب سے، تو آپ تھوڑی سی وضاحت اگر کر سکیں. ہاں، عام طور پر صدقہ جب نکالا جاتا ہے تو کسی کو دینے کے لیے نکالا جاتا ہے. صحیح ہے. اب وہ کسی کو دینے کے لیے نکالا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پھر وہ خود تو استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. البتہ یہ کہ اپنے عزیز و اقارب جو بالکل قریب رشتہ دار ہیں، جسے انہوں نے فرض کیا کہ سوال کیا ہے کہ نانا اور نواسے کی گفتگو یہ کر رہے تھے، اگر فرض کریں نانا الگ رہ رہے ہیں، نواسے الگ رہ رہے ہیں، اور فرض کیجئے کہ نانا غریب ہے یا نواسا غریب ہے، اور اگر کسی نے صدقہ نکالا ہے تو اپنے نانا کو یا نواسے کو دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو صدقہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے میں کوئی قباحت نہیں. مگر اگر فرض کیجئے کہ ایک ہی فیملی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں نفقہ ایک ہی طرح سے سب استعمال کر رہے ہیں، تو پھر وہاں بہتر ہے کہ اس چیز کو استعمال نہ کریں. ان کا جو تیسرا پارٹ تھا سوال کا وہ بھی ہم لیتے ہیں، مگر ہمارے پاس ایک کالر اگر آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ اقبال صاحب، میں گھوٹکی سندھ سے بات کر رہا ہوں، محفوظ رحمان بھٹو. جی جناب بھٹو صاحب گھوٹکی سے بول رہے ہیں. جناب حکم. ہاں سر، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، آپ علامہ صاحب کو اور مشتبہ صاحب کو پروگرام نظر کیا ہے. جی. یہ ہمارے پورے پاکستان کی فخر کی بات ہے. آپ اچھے علماء کو دعوت دیتے ہیں. بہت شکریہ. سر میں مشتبہ صاحب سے بھی دعا سنوں گا، اور تھوڑی سی گزارش ہے، جیسے کہ نوجوان نسل کو اتنی نالج نہیں ہے کئی جعفریہ کے مطابق،
تو آپ جو بھی ہمارے